دوستو آپ نے بہت سے ایسے جانور دیکھے ہوں گے جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور حرام بھی ہیں اور حلال بھی ہیں۔ کچھ ایسے جانور ہیں جو پاکستان میں یا اسلامک ممالک میں حلال ہیں اور مغرب میں انہیں حرام سمجھا جاتا ہے، اور کچھ ایسے جانور ہیں جو مغرب میں حلال سمجھے جاتے ہیں اور مسلم ممالک میں انہیں حرام سمجھا جاتا ہے۔ سور بھی ان میں سے ہی ایک ہے۔ سور کو اسلامک ممالک میں حرام سمجھا جاتا ہے اور مغرب میں اسے بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ سور ایک جنگلی جانور ہے، لیکن بعض ممالک میں اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن اسلام میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ سور اپنا پیشاب خود ہی پیتا ہے۔ سور کی عمر 5 سے 10 سال ہوتی ہے۔ یہ اپنی برادری کے ساتھ بہت مخلص ہوتے ہیں۔ یہ بڑے جنگجو ہوتے ہیں۔ جب بھی ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ سب مل جاتے ہیں۔ اس کا قد زیادہ بڑا نہیں ہوتا اور اس کا منہ لمبا ہوتا ہے اور ناک کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے سینگ ہوتے ہیں اور سر پہ کچھ سرمئی بال ہوتے ہیں جو پیچھے کمر پہ جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ جنگل میں رہتے ہیں اور جنگل میں اور بھی جانور رہتے ہیں اور جانوروں کے آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ سور کا سب سے خطرناک دشمن چیتا ہے، اور اگر بات کی جائے چیتے کی تو چیتا شیر کے بعد سب سے زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے۔ چیتا اپنے شکار کو بآسانی نشانہ بنا لیتا ہے۔ اس کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ یہ اپنے شکار کو بآسانی تعقب کر کے اپنے زور آور پنجوں کے ساتھ اس کی طرف بھاگتا ہے، اور اس کے طاقتور جبڑے اور دانت اتنے تیز ہوتے ہیں کہ جب ایک دفعہ شکار کو پکڑ لیں تو شکار آسانی سے چھٹ نہیں سکتا۔ یارو، جنگل کا کیسا دستور ہے کہ جانور ہی وہاں پہ رہتے ہیں اور جانور ہی ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں، اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ چیتا کس طرح سور پر حملہ کرتا ہے اور سور کس طرح اپنا دفاع کرتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملے گا، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بڑی مزیدار ہونے والی ہے۔ یہاں پر چیتے نے سور کو نشانہ بنانے کی ٹھان لی ہے اور سور آگے آگے بھاگ رہا ہے، اپنی جان بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ چیتا 80 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے بھاگتا ہے۔ اس نے سور کو پیچھے سے دبوچ لیا اور نیچے گرا لیا اور اس کی گردن سے دبوچ لیا اور اپنے مضبوط دانتوں کی مدد سے اس کی گردن کو اس قدر کس کے پکڑا ہوا ہے کہ وہ ٹانگیں مار رہا ہے۔ ہر جانور کا نازک حصہ اس کی گردن ہوتی ہے، لیکن چیتے کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جانور کو نیچے گرا کے اس کی گردن کو دبوچا جائے، کیونکہ گردن کو اگر پکڑ لیا تو اگلے جانور کا کام تقریباً تمام ہو جاتا ہے۔ سور بھی کس طرح اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چیتا اتنا طاقتور ہے وہ اسے نہیں چھوڑ رہا۔ چیتے کے مضبوط دانت جہاں ایک دفعہ لگ جائیں چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، سور کچھ کھا رہا ہے، لیکن جب کہ چیتا پیچھے سے آ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ اس کو پتہ لگے بغیر اس کو نشانہ بنا لے، اس کو پیچھے سے حملہ کر کے گرا دے، لیکن سور کو پتہ چل جاتا ہے، وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور چیتا بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، اور بالآخر ایک اور چیتا وہاں آن پہنچتا ہے۔ دونوں چیتے مل کر اس کو نیچے گرا لیتے ہیں اور اس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ ہر جانور کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جان بچ جائے، لیکن جب حملہ کرنے والا جانور اتنا خطرناک ہوگا تو جان کیسے بچے گی؟ آپ خود سوچئے۔ سور بھی اتنی آسانی سے ہار نہیں مان رہا، وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے اور چیتا اب اس کے اوپر چڑھ گیا ہے اور اس کو جانے نہیں دے رہا، لیکن چیتے کے دانت اتنے طاقتور ہیں کہ وہ کافی گہرا زخم دے رہے ہیں۔ دوستو، یہ کتنا خوفناک منظر ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور پر کس طرح حملہ آور ہو رہا ہے، جان لے رہا ہے اور اس کو کھا کے اپنا ہی پیٹ بھرے گا۔ اب دیکھیے، چیتے نے سور کو مار گرایا ہے اور سور بھی بالکل ڈیڈ ہو چکا ہے۔ وہ اسے گردن سے دبوچ کے اپنے جھنڈ کے پاس لے جائے گا اور اب اسے خوب انجوائے کریں گے۔ دوستو، سور کے منہ کے اندر 2 بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں اور ایک ناک کے پاس 2 بڑے بڑے سینگ ہیں، لیکن یہ ان جانوروں پر استعمال کرتا ہے جن پر اس کا زور چلے۔ شیر یا چیتا جب اس پر حملہ آور ہوگا تو یہ کیسے اپنے آپ کو بچا سکے گا، کیونکہ وہ بہت طاقتور جانور ہیں۔ یارو، کیا
آپ اس بات پہ یقین کریں گے کہ سور سانپ کو کھا جاتا ہے؟ نہیں یقین آ رہا نا؟ یہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ سانپ بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سور کیکڑے اور گھاس بہت شوق سے کھاتا ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کا گوشت حرام ہے، اور مغرب میں اس کے گوشت کو بڑا لذیذ سمجھا جاتا ہے اور بڑے مزے سے اسے پسند کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے۔ اب یہاں شیر کو ہی دیکھ لیجئے کس طرح اپنا نشانہ سیٹ کر رہا، بار بار اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے، کس اینگل سے صحیح طریقے سے شکار ہو پائے گا وہ یہ چیز جانچ رہا ہے۔ اور اب یہاں شیر کا نشانہ کوئی اور نہیں بلکہ چیتا ہے۔ کس طرح چیتا ایک جانور کو شکار بنا کے بیٹھا ہوا تھا، کس طرح شیر نے چیتے کو ہی نشانہ بنا لیا، اور اب کس طرح چیتا اور شیر ایک دوسرے کو اٹھا کے مار رہے ہیں۔ دونوں بہت طاقتور جانور ہیں، کس طرح بھڑ رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن چیتا جتنا مرضی طاقتور ہو، شیر شیر ہے اور جنگل کا بادشاہ ہے، شیر کا خوف ہی الگ ہے۔ چیتے نے اپنے شکار کو منہ میں ہی رکھا ہوا ہے، دیکھیے کس طرح دوڑتا ایک درخت پر چڑھ گیا، لیکن اس کے فوراً بعد شیر بھی اسی درخت پر چڑھ جاتا ہے اور یقیناً شیر نے چیتے کو نہیں چھوڑا ہوگا۔ دوستو اگر شیر کی بات کی جائے تو شیر بڑے جانور کو بعد میں شکار بناتا ہے، سب سے پہلے چھوٹے جانور کو شکار بناتا ہے۔ شیر اپنی مرضی سے شکار کرتا ہے، چھوٹے جانور کو شکار کرتا ہے، اس کا خون پیتا ہے، وہ اسے سٹارٹر سمجھتا ہے، اس کے بعد کسی بڑے جانور کا تعاقب کر کے اس کو نشانہ بناتا ہے۔ ارے یہ کیا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے؟ یہاں دیکھیے کافی زیادہ بھیڑیے جو کہ ایک شیر کو گھیرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے شیر پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بھی بات ہے ان کی ہمت کو داد دینی پڑے گی کہ جنگل کے بادشاہ سے ہی بھڑ گئے ہیں۔ دیکھیے کس طرح بار بار شیر کو چھیڑ رہے کہ شیر ان پر حملہ آور ہو اور باقی بھیڑیے شیر کو دبوچیں، لیکن شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے اور دیکھیے کس طرح وہ دھاڑتا ہے اور ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ تمام بھیڑیے دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں اور دور دور تک نظر نہیں آتے۔ دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔